نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثاني عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن رواه مالك وأحمد وابن ماجه والدارمي وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات رواه الترمذی. ابھی کل کی بات ہے کہ ہم نے کتاب الطہارت سے پہلی فصل اپنی 1000 کمائیں کے باوجود بیان کیا. آج ہم دوسری فصل کا تذکرہ کریں. 3 فصلیں ہوتی ہیں اس میں، تو دوسری فصل میں صرف 2 ہی حدیث ہے اور دونوں کو میں نے آج ہی پڑھ لیا. آج ہی ہم شروع بھی کر رہے ہیں اور آج ہی ہم اسے ختم بھی کر رہے ہیں. ہاں تیسری فصل میں کچھ زیادہ حدیث ہے، تو سنتے رہیں گے. وہ 2 حدیث جو آج میں نے پڑھی ہے جس پر دوسری فصل بھی ختم ہو جائے گی. پہلی حدیث حضرت ثوبان سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ استقامت اختیار کرو اور تم سے نہیں ہو سکے گا، تم سے نہیں ہو سکے گا. اور تم اچھی طرح سے جان لو کہ تمہارے عمل میں سب سے اچھا عمل نماز ہے. اور وضو کی حفاظت جیسی چاہیے ویسے سوائے مومن کے دوسرا نہیں کرتا. یہ پہلی حدیث کا لفظی ترجمہ تھا. میں ابھی اس وقت گفتگو کروں گا. دوسری حدیث بھی سن لیجیے. ابن عمر سے مروی ہے، یعنی عبداللہ ابن عمر سے. وہ کہتے ہیں رسول کہ جس نے وضو کے اوپر وضو کیا، یعنی وضو تھا لیکن پھر وضو کر لیا. وضو کیا تھا، اثر پڑی تھی، ابھی وضو ہے لیکن پھر مغرب کو پھر وضو کر لیا. تو یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ اس پر آپ کو کچھ نہ ملے، بیکار کام کیا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب وضو ہے تو کیا ضرورت ہے؟ نہیں، وضو کے اوپر وضو نور ہے، اس پر 10 نیکی لکھی جاتی ہے. وضو کے اوپر جو وضو ہوتا ہے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ عمل ہو گیا. نہیں، یہ پاکی کے اوپر پاکی ہے، اللہ کو پسند ہے. یہ دونوں حدیث کا ظاہری ترجمہ ہو گیا. اب ہم پہلی حدیث کی طرف آ رہے ہیں جس میں حضور نے فرمایا استقامت اختیار کرو. استقامت کہتے ہیں پوری مضبوطی کے ساتھ صراط مستقیم پر چلنا، اور یہ بہت سخت کام ہے. آپ کو سننے میں کچھ مختصر دکھائی دے رہا ہو، ہلکا پھلکا دکھائی، بہت بھاری کام ہے. صراط مستقیم پر مضبوطی سے چلتے رہو. یہ انگارہ ہاتھ میں لینے کے برابر ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ تم سے نہیں ہو سکے گا، ہرگز نہیں ہو سکے گا. چل رہے ہو آپ؟ یہ صحابہ کو کہہ رہے ہیں. ہماری آپ کی تو کوئی بساط ہی نہیں ہے. ہم آپ ہے کیا چیز ہے؟ صراط مستقیم پر چلنا اتنا آسان ہے. صحابہ کو کہا تم سے ہرگز نہیں ہو سکے گا. کسی آدمی کی طاقت نہیں ہے، بس اللہ جتنا چلا دے وہ چلا دے. خیر یہ تو صحابہ کو آپ نے فرمایا. خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ شیبتنی صورت ہود واخواتھا، مجھے بوڑھا کر دیا سورہ ہود نے. حضور کا فرمان ہے مجھے بوڑھا کر دیا سورہ ہود نے اور اس کی جیسی اور آیتوں نے. سورہ ہود میں یہ ہے وستقم کما امرتا، اے محبوب سیدھے راہ چلتے رہو جیسا کہ حکم ہے. کہا جب یہ آئے تو میں بوڑھا ہو گیا. جو انبیاء کو سید الانبیاء کو بوڑھا کر دے وہ کیسی راہ ہوگی؟ کیا کچھ اس میں نہیں چھوڑنا پڑتا صراط مستقیم میں، اور یہاں دن کا بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. کیا ہوگا؟ صحابہ کو دیکھا نہیں کہ مہاجرین نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا لیکن قدم رسول کو نہیں چھوڑا. وطن چھوڑ دیا، مکان چھوڑ دیا، دکان چھوڑ دی، کاروبار چھوڑ دیا، سب عزیز و رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، بال بچوں کو بھی چھوڑ دیا. سب کو چھوڑ کر کے جا کے حضور کے قدم میں جمع ہو گئے. قدم رسول کو نہیں کر پائے گا کوئی. یہ ان کو کہا جائے تم سے نہیں ہو سکے. اب میں چاہوں تو آپ کو کہہ دوں کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اب ہم نے بہت سستا سمجھ لیا ہے مسلمان ہونا. یہ قربان گاہ محبت میں اترنا ہے. جو قدرت کہے وہ کرو، جو تمہاری مرضی تم نہیں کر سکتے. جگہ جگہ آپ کہتے میری مرضی، کوئی کچھ کہتا ہے آپ کہتے میری مرضی. آپ کی کیا مرضی؟ کچھ نہیں، اللہ کی مرضی، اللہ کے رسول کی مرضی، جیسا اللہ اس کا رسول کہے کرو. تو حضور کا فرمانا شیبتنی سورۃ ہود واخواتھا، مجھے تو بوڑھا کر دیا. سورہ ہود میں اس جیسی آیت. یعنی نزاکت بتا رہی استقامت. اسی لیے الاستقامت فوق الکرامہ، کرامت کے اوپر ہے استقامت. حضور جو راہ چلے ہیں اس پر چلنا اور ادھر ادھر نہ ہونا، یہ کرامت سے بہت اوپر. یہ اہل استقامت. جو سالکین راہ ہے وہ جانتے ہیں، اور اگر وہ سیدھے چلے گئے اس صراط مستقیم پر تو حضور کے قدموں میں بیٹھے تھے خدا تک پہنچ گئے، پہنچ کے ہی رہتے ہیں. ادھر ادھر اگر نہ ہوئے تو شیطان ان کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، نفس بھی ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. وہ سبز بات دکھاتا رہتا ہے اور نفس بھی دھوکہ دیتا ہی رہتا ہے. اور یہ دنیا بھی اپنے پورے وجود کے ساتھ دھوکہ دیتی ہے کہ صاف انکار کر دیتی کہ ہم نے تو کچھ کیا نہیں. واہ صاحب، یہ دودھ کے دھلے ہوئے ذرا دیکھو تو کیسے ہیں. سب کچھ کر کے بیٹھتے ہیں اور بڑی صفائی سے کہتے ہیں ہم نے تو کچھ کیا نہیں. اس میں تو ہمارا آدمی جھوٹے کیوں اتنی بکواس کرتا ہے. سب کچھ کر کے کہتے ہیں ہم نے کچھ کیا نہیں. عجیب دنیا ہے. یہ کوئی اندھیر نگری ہے. زیادہ تر چیز یہاں سے دکھاوا ملے گا، حقیقت ہی کچھ نہیں ہے. تو سرکار نے خود ہی کہا جو تم سے نہیں ہو سکے گا، لیکن جو ہو سکے وہ کرو. سیدھی راہ پہ چلو، جتنا تم سے ہو سکے اترو نہیں ادھر، چلتے رہو. اس راہ میں آپ کو بہت تکالیف کا سامنا کرنا. کسی نے بارگاہ رسالت میں آ کے عرض کیا کہ میں اللہ کو بہت چاہتا ہوں، اپنے خدا کو بہت چاہتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے، مبارک ہو، اب مسائل جھیلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. انہی کو دکھ بھی دیتے ہیں جسے اپنا سمجھتے ہیں. وہاں کا معاملہ الگ ہے، اور یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے آدمی کو کچھ نہیں کہتے، دوسروں کو فوراً سزا دے دیتے ہیں. دنیا کے حکمرانوں کا مزاج ذرا سے دیکھیے تو دوسروں پر فوراً چڑھ دوڑتے ہیں، پہلے سے تیار بیٹھے ہیں، اور اپنے لوگوں کو بچانے میں ایڑی چوٹی کا سر لگاتے تھے. ان کو کچھ نہیں بولتے. لیکن خدا کے یہاں یہ نہیں ہے. خدا کے یہاں اپنوں ہی کو تکلیف دی جاتی ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا کون ہوگا؟ ملت ابراہیمی جیسی کون سی ملت ہے؟ لیکن سب کچھ چھوڑ کر کے آپ میں خود حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے. یہ ایسے ہی ہے جیسے دو بچوں میں اگر کبھی لڑائی ہو جائے اور آپ پہنچ جائیں تو اپنے ہی بچے کو ایک دو تھپڑ مارتے ہیں کہ تم کیوں لڑ رہا ہے، دوسرے کو نہیں بولتے، اپنے ہی. خدا کے یہاں بھی یہی ہے کہ انہیں کو دکھ بھی دیتے ہیں جسے اپنا سمجھتے ہیں، تاکہ وہ نمونہ بن جائے لوگوں کے لیے. اب صبر ایوب نمونہ ہے. کیا صبر کیا حضرت ایوب. ملت ابراہیمی نمونہ ہے. انبیاء کے جتنے کام ہیں نمونہ. سید الانبیاء کا تو کہنا ہے کیا ہے، ہر ادا نمونہ، ہر ادا نمونہ. وہاں اپنوں ہی کو تکلیف چاہتی ہے. اور اس دنیا سے آخرت کا معاملہ الٹا ہے. یہ دونوں آپس میں سوکن ہے، دنیا اور آخرت. دنیا میں یہ ہے کہ اپنوں کو سزا نہیں دیتے، دوسروں کو فوراً چڑھ دوڑتے ہیں، تیار بیٹھے ہیں. لیکن قدرت یہاں ایسا نہیں ہے. اپنوں کو تنبیہ کی جاتی ہے اور ان کو اور اچھا بنایا جاتا ہے. تو یہ صراط مستقیم بہت سخت رہا ہے، لیکن اللہ جسے آسان کرے. فرمایا سیدھے استقامت اختیار کرو. اسی لیے عارف رومی کہتے ہیں ماں براہ استقامت نہیں رہے. ہم بندگان خدا استقامت کی راہ چلتے ہیں، یعنی صراط مستقیم پر سیدھے چل رہے ہیں. نئے پائے کشف و کرامت نہیں رہے. ہم کشف و کرامت کے پیچھے نہیں ہیں کہ عجوبہ ہو گیا، اچرج ہو گیا، چمبا ہو گیا، عجوبہ ہو گیا، اس کے پیچھے ہم نہیں جاتے. استقامت میں دھوکہ نہیں ہے، کرامت میں دھوکہ ہے. کبھی آپ نے سنا ہوگا مقررین کے منہ سے، کیونکہ زیادہ تر جو ہے کرامتی بیان کرتے، خاص طور سے ربیع الثانی میں، یعنی 11ویں شریف میں زیادہ تر سب کرامتی بیان کرتے ہیں. یہ کچھ خود کو کرنا بھی نہیں پڑے گا، وہ تو اس بزرگ کی کرامت ہے، اور وہ بھی ہو جاتی ہے. لوگ بہت مزہ لیتے ہیں کرامت سننے میں، کچھ کرنا تو ہے نہیں ان کو. تو آپ نے سنا ہوگا کہ غوث پاک کی ایک خاتون خانہ تھی، جب وہ اندھیری کوٹری میں بھی جاتی تو اجالا ہو جاتا تھا. سنا ہوگا آپ نے، نہ سنا تو ابھی سن لینا. تو اور کوئی دیکھے کہ تو کہے کہ کرامت ہے، لیکن غوث پاک نے فرمایا کرامت نہیں دھوکہ ہے. تو اس چیز کو آپ نے غائب کیا اپنے زور کرامت سے، اور پھر ان کے ساتھ صحیح اجالا کر دیا. اب ہو گئی کرامت. اس میں دھوکہ ہوتا ہے. یہ فرشتے کی طرف سے ہے کہ شیطان کی طرف سے؟ اس میں دھوکے ہیں کرامت میں.
استقامت میں دھوکہ نہیں، سیدھی راہ ہے۔ اگر بندگان استقامت کی وہ خواب جو ان کے قدموں سے مس ہوئی ہے مل جائے، لاکھوں کی زندگی سمجھ جائے۔ یہ لوگ جو ہے گوگرد سرخ سے زیادہ کامیاب ہیں۔ یہ چیز جس کا نام ذرا جلدی سے ملتی نہیں، کہا اس سے بھی زیادہ یہ نایاب ہے یہ لوگ، ان کی بات میں کر رہا ہوں استقامت۔ تو عارف علم کہتے ہیں ہم بندگان خدا استقامت کی راہ چلتے ہیں، کشف و کرامت کی، ہم کشف و کرامت کے پیچھے نہیں ہیں، بلکہ اسی میں آگے فرماتے ہیں ماں براہ استقامت می رویم نے پائے کشف و کرامت نہیں رویم، ہر کی وہ از کشف خود گوئے سخن۔ جو آدمی اپنی کشف و کرامت سے کوئی بات کرے تو اس کی کشف کو جو ہے کفس بنا لو، جوتا بنا لو، اس کے سر پہ دے مارو۔ یہی کرنے آیا بازی گری، ناٹک کرنے آیا کیا، مداری ہے کیا، راستے میں کھیل دکھانے آیا؟ ارے یہ کرامت جو ہے اللہ کا ولیوں سے ظاہر کر دیتا ہے، وہ فعل قدرت ہے، چاہتا نہیں لیکن جب اللہ چاہتا ظاہر کر دیتا ہے، اولیاء سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ تو ہو گیا، چل اللہ سے دعا کر لو اللہ استقامت کی راہ چلنے کی توفیق دے۔ آگے حضور نے فرمایا تم اچھی طرح جان لو کہ جو عمل تم کرتے ہو اس میں سب سے اچھا عمل نماز ہے، یہ سب کو معلوم ہے، سب سے اچھا عمل آپ کا نماز ہے۔ اللہ سب کو نماز کی توفیق دے۔ اتنا تو ہر کوئی جانتا ہے کہ جو بھی عمل ہم مسلمان کرتے ہیں اس میں سب سے اچھا عمل نماز ہے، اللہ سب کو نماز کی توفیق دے۔ تیسری چیز حضور نے فرمائی کہ اور وضو کی حفاظت نہیں کرتا سوائے مومن کی کوئی دوسرا، تو اللہ زیادہ سے زیادہ وقت میں ہم کو باوضو رہنے کی توفیق دے۔ پتہ نہیں کب جان چلی جائے، تو باوضو گئی تو زیادہ اچھا۔ ایک معنی تو یہ ہے، دوسرے معنی یہ ہے کہ وضو کی حفاظت اس طرح کرتا ہے کہ وضو کا کوئی فرض نہ رہے، وہ ادا ہونا چاہیے، وضو کرتے ہو جو سنت ہے وہ ادا ہونی چاہیے، جو مستحب ہے وہ ادا ہونی چاہیے، اس طرح سے وضو ہو کہ وہ کامل وضو ہو جائے۔ خدا اس کی بھی توفیق سب کو دے دے، سب کامل وضو کریں اور اچھی طرح سے نماز۔ اسے مالک نے بھی روایت کیا، احمد نے بھی ابن ماجہ۔ دوسری حدیث جو پڑھی تھی اس میں یہی ہے کہ اگر وضو کے اوپر بھی وضو کر لیا تو یہ بیکار عمل نہیں ہوا، اس پر بھی نیکی ملتی ہے۔ وضو آپ کا ہے اور اثر پڑھ لیا ہے، مغرب کو پھر کر لیا آپ نے حالانکہ وضو ہے، تو آپ کو 10 نیکی پھر مل جاتی ہے۔ یعنی قدرت نہیں چاہتی کہ آپ کا کوئی عمل بیکار جائے۔ آج الحمدللہ یہ دوسری فصل بھی ختم ہو گئی۔